وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تمام تعریفیں اس خدائے رؤوف خدائے رحمان کے لیے کہ جو ہواؤں کو روانہ کرتا ہے کہ بشارت دے دیں کہ رحمت آنے والی ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزلات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی وجہ سے خدا رحمت کو اہل زمین پہ برسا دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند رحمان الرحیم کہ بارگاہ سرکار سید الشہداء میں آج محرم الحرام کی 4 تاریخ 1445 سنہ ہجرت خدا نے زبان کو قوت گویائی کی نعمت سے سرفراز کر دیا ہے۔ زبان کے بند ہونے سے پہلے، آواز کے گلے میں ختم ہو جانے سے پہلے اس نے حسین کا نام لینے کی توفیق عطا کی۔ خدا معلوم ابر بارہ کو دیکھ کر اور خاص محرم میں دیکھ کر اپنے اپنے انداز سے اہل رضا امام کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے بار بار 2 مصرے ذہن میں آ رہے تھے، دل چاہتا ہے کہ وہ مصرے آپ کی خدمت میں اور مولا کی بارگاہ مقدس میں پیش کروں۔ عجیب مصرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا۔ مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یقیناً اتنی تیز ترین بارش میں ایک قطرے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک قطرے آب کی کیا اہمیت ہے؟ آب جاری ہے، آب بارہ آب جاری ہے۔ اسی انداز سے آب رما بھی آب جاری کے عنوان میں آتا ہے۔ تو آب رما یعنی کہ دریائے فرات، آب بارہ یعنی بارش، ان دونوں کے مقابلے پر ایک قطرہ پانی کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن وہ ایک قطرہ پانی بھی حسین کو نہیں دیا گیا کہ
کہ شاید اصغر کی جان بچ جاتی. بس عزیزان گرامی قدر، ربط مصائب نہیں ہے، صرف ایک اظہار محبت آپ کا ہمارا ہے کہ پانی کو دیکھ کر امام کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے. جب پانی گلاس میں ہو تو امام کو یاد کرتے ہیں، جب پانی برس رہا ہو تو کہ امام کو بھول جائیں گے. اور قربان آپ کی خدمت میں پچھلے 3 دنوں سے لے کر آج تک کا سفر رہا. سفر ہے منشور نینوا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کن بہترین اہداف کو لے کر قیام کر رہے تھے. آپ کے بلند ترین مقاصد میں کون سی ایسی باتیں تھیں اس کی بنیاد پر آپ نے ساری قربانیاں پیش کی ہیں. آج اسی مرحلے پر تمہید میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. صاحبان علم و ادب اس حدیث کو مجھ سے بہتر جانتے. اللہ کے رسول کا مقصد بعثت یا تو وہ بتائے جس نے محمد کو محمد بنایا، یا وہ بتائے جس نے خدا کو خدا بتایا. باقی امت کیا جانے کہ مقصد بعثت مصطفیٰ کیا ہے. تو مقصد بعثت مصطفیٰ کے الفاظ کے لیے خود پیغمبر کے الفاظ مقدس اور اتنا حسین انداز ہے کہ لفظ انما کہہ کر اللہ کے رسول نے سب کے خیالات کو روک دیا. تم میرے مقصد کو طے نہیں کرو گے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں. بہت غور کیجیے گا. ارے جہاں جبریل کے پر جلتے ہوں وہاں اللہ کے حبیب نالین سمیت چلتے ہوں تو انسانوں کے ہاتھ چومنے کی کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. یہ نہ سمجھنا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ کوئی میری آبا کا دامن تھا میں میرے ساتھ مجمع جمع ہو جائے. میرے مقصد بعثت کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا. مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے. ہر ایک کا مقصد الگ الگ خلقت کے اعتبار سے ہے. اللہ کے حبیب کا مقصد بعثت یہ کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بہت غور کیجیے گا، بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تاکہ وہ خاص پیغام آپ تک پہنچ جائے. آپ فرماتے انما بعثت لأتمم الشریعہ لأتمم مسائل الصلاة لأتمم مسائل الصوم لأتمم مسائل الزکوٰۃ لأتمم مسائل الحج والعمرہ. جواب کیا؟ جی نہیں. پیغمبر نہیں فرماتے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو وضو کے مسائل بتاؤں. مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو نماز کی باریکیاں بتاؤں. مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو روزے اور نماز اور زکوٰۃ کے مسائل بتاؤں. اب آئیے اس سخت جملے کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. ہم عام طور پر فقہ بیان کرنے والے فقہ میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ فقہ کی 3 قسمیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. 3 قسمیں. دیکھیے میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی فیلڈ کی بات نہیں کر رہا. آپ کو تو اندازہ ہی ہے کہ بہرحال فقہ بیان کرنا ہمارے اور آپ کے علماء کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن فقہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک فقہ اکبر، ایک فقہ اوسط اور ایک فقہ اصغر.
یہ روزہ، نماز، وضو، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب فقہ اصغر میں ہے، اوسط میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، پیغمبر نے کب بتایا؟ آپ فرماتے مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق ہے، مکارم الصلاۃ نہیں ہے۔ فقہ اوسط، بعض کہتے ہیں فقہ اوسط ہے اخلاقیات، اور فقہ اکبر ہے عقائد۔ خدا کو خدا کہنا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہنا، پھر جانشین مصطفیٰ کو مرتضیٰ کہنا۔ یہ فقہ اکبر، فقہ اصغر ہے مسائل شریعت، مسائل اخلاقیات ہے فقہ اوسط، اور فقہ اکبر عقائد، اصول دین آتے ہیں اس کے اندر۔ اور آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو ابھی میں زندہ ہوں، آپ ساتھ ہیں اس لیے نا، آپ نہ رہے ساتھ تو مر جاؤں گا، مر گیا تو آپ مجھے پڑھائیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ نام لیں گے میرا، میرے باپ کے نام کے ساتھ۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے جرأت نہ کی تھی، مجھے کہتے تھے مولانا، اب کہہ رہے ہیں محمد علی نقوی، ابن ماجد علی نقوی، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ میں کیا سنوں کیا سمجھوں؟ دنیا کہتی ہے مر گئے، ولایت کے اب چاہنے والے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ تو کتنے ایسے ہیں جو زندہ رہ کر بھی نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، علی والے مرنے کے بعد بھی سنتے بھی اور سمجھتے بھی، سنتے بھی خوب ہیں اور سمجھتے بھی خوب ہیں۔ اسما افہم، یا فلان بن فلان، اب یہ نام آپ دیں گے میرا اگر میں مر گیا، کیا کہیں گے؟ کہ وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، دیکھو ڈرنا مت۔ ارے بھائی میں تو مولوی صاحب تھا، سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ تو نہ پڑھو۔ کم از کم اسپیشل تلقین لاؤ، میں تو مولوی تھا نا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ نے ہی بتایا ہے، اور آپ نے کیوں بتایا؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا۔ لا تخف ولا تحزن، نہ ڈریے اور نہ حزن و ملال کیجیے۔ جب آپ کے پاس آئیں خدا کے دو نمائندے اور آنے کے بعد آپ سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ من ربک، میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی، سوال کیا ہے؟ من ربک۔ گھبرائے تو نہیں ہیں؟ نماز لازم اور واجب ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز ماتمی کی شان ہے۔ جس کی قبول ہو اسے ماتمی کہتے ہیں، جس کی قبول نہ ہو اسے فراری کہتے ہیں۔ تو پڑھے تو قبول ہوگی نا، سلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ مت سمجھیے کہ میں نماز سے آپ کو ہٹا رہا ہوں، نماز تو میں خود پڑھتا ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدے کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکسرسائز تو کر رہا ہے، شاید ویٹ لوز کر جائے، مگر جس نے ولایت کا یقین نہ رکھا، ویٹ بھی لوز کیا، جنت بھی لوز کر دی، تو لوزر تو ہو گیا۔ اللہ اکبر، لیکن کامیاب ہونے والوں میں شامل نہیں ہوئے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟
من ربک. اگر پیغمبر صرف نماز بتانے آئے ہوتے تو پیغمبر کا جانشین، آپ کا ہم لقب آپ کی تاریخ میلاد میں ہی آنے والا، آپ کی تاریخ میلاد میں ہی آنے والا، ایسا صادق جیسے آپ خود صادق تھے، یہ کیوں نہ بتاتا کہ تلقین میں بتاؤ کہ صبح کی نماز پوچھیں گے کہ 2 پڑھی کہ 4، پوچھیں گے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی کہ جمعرات کو. بھئی صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے نا. سوال کیا پوچھیں گے؟ من ربک. اب آخر تک میں پیغام پہنچے. یاد رکھیے، ایک ہے من، ایک ہے ماں. من اور ہے، ماں اور ہے. من میں اور ماں میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ہے نام اور ایک ہے پہچان. فرشتہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا رب کیا ہے. اب آپ بتاؤ گے رب وہ ہے، رب یہ ہے، رب وہ ہے. نہیں، کہ رب کون ہے تو کسی نے بتایا ہوگا نا کہ رب کون ہے. اللہ اکبر. چلیے بڑی آسان سی مثال، 2 دن پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. سرکار کیا اعلان کر رہے تھے؟ مقصد نبوت میں کیا بتلا رہے تھے؟ سب سے پہلے نماز نہیں بتائی، کیا بتایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ، اتنی چھوٹی سی بات تھی، اس کے لیے آپ نے اتنے پتھر کھائے. یقین رکھیے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ میں پتھر نہیں آئے. پتھر وہاں آتے ہیں جہاں لا کی تلوار چلتی ہے، جب معاشرے میں شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول نے لا کی تلوار کو اٹھایا. اگر آپ کو ایک خدا منوانا ہوتا باقی خداؤں کے انکار کے بغیر تو 360+1 361 جو بڑے پکے تھے 360 ماننے میں، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اچھا محمد لڑو مت، ہم تمہارا والا بھی مان لیں گے، بس تم ہمارے والوں کو یہی تو مسئلہ. صلوات پڑھے محمد والے. تم ہمارے والوں کو ٹچ مت کرو، باقی تم جس کو کہو گے جتنے کہو گے سب کو مان لیں گے. یہی مسئلہ کل بھی تھا، یہی مسئلہ آج بھی ہے کہ ہمارے والوں کو برا مت کرو. اگر اللہ رسول فرماتے الہ واحد، قولوا الہ واحد، کہتے کوئی بات نہیں ہے، آپ کا واحد ہے، ہمارے لحاظ سے 361واں ہے. نہیں، لا الہ اس کو کہتے ہیں پورا یہ جملہ اصلاً کفر ہے. آپ نے جب کہا کوئی خدا نہیں ہے اور یہاں سانس لینے کے بہانے رک گئے تو یہ کفر ہے. آپ نے سب کا انکار کر دیا، اس میں اللہ بھی تو آ گیا. جب آپ نے کہا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ لامذہب ہو گئے، آپ ملحد ہو گئے. جب تک اللہ کہہ کر اللہ تک نہ پہنچیں تب تک آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہے. ابتدا کفر ہے، انتہا اسلام ہے. پتہ چلا اسلام تک جانے کے لیے پہلے کسی کا کافر ہونا پڑتا ہے. جب کسی کا انکار کرو گے تب خدا کا اقرار ہوگا. اپنا کہنا خالی اقرار کافی ہے، اپنا کہنا خالی تولا کافی ہے. جب تک کسی کا انکار نہیں ہوگا تب تک کسی کا اقرار نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیسے ہی مریں گے تو کیا پوچھیں گے فرشتے؟ من ربک، کون ہے، کیا ہے. نہیں،
کیا ہے کا جواب تو لا سکتے ہی نہیں. یہ ہماری بساط سے باہر ہے کہ ہم خدا کے بارے میں نقشہ بنائیں. جتنے بیٹھے ہوئے بڑا عجیب و غریب سے موضوع ہو گیا آج, سخت موضوع ہے. اب اگر خدا کے بارے میں آپ سے کہوں سوچی خدا کیسا ہے. اب آپ اگر آنکھیں بند کر کے خدا سوچنے لگیں خدا کیسا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, بارش برساتا ہے, آپ کے ذہن میں خود بخود الفاظ کے ذریعے سے ایک ہیولا سا اگر بننے لگا, سمجھیے یہیں سے خرابی شروع ہوگی. یہیں سے خرابی کہ جسے ذہن بنا لے وہ مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. خالق ذہن بناتا ہے, ذہن جسے بنائے وہ ذہن کی مخلوق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں. تو خدا کے بارے میں یہ تصور آپ قائم نہیں کر سکتے. خدا کیسا ہوگا, اس کا چہرہ ہوگا, اس کی آنکھیں ہوں گی, اس کے ہاتھ ہوں گے. اللہ اکبر, عجیب بات ہے. اب اگر پوچھا جاتا ماں ربو کا تو جواب بہت لمبا ہوتا, سب کا الگ الگ ہوتا. من ربو کا, رب کون ہے, بس اتنا بتا دو. تمہارا سوال اتنا سا ہے, رب کون ہے. خدا کا بڑا احسان ہے, اس نے ساری زندگی نام اللہ کا لیا, ذہن میں اپنے بنائے ہوئے کو اللہ سمجھا. کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیا جواب دے گا. خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا نے فرش عزا پر ونا کے عقیدے کے ساتھ خدا ایسا سمجھایا ہے کہ شاید اگر مجھے اور آپ کو موقع ملے تو کہوں گا نا اللہ ہو ربی جل جلالہ. اور اگر فرشتہ پوچھے کون سے اللہ کی بات کر رہے ہو تو میں کہوں گا اسے علی سجدہ کرتے تھے. بولے اللہ. اگر مجھے موقع ملی, صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بات بڑی آسان سی ہے. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تعلیم دیا گیا تھا. جبکہ قید خانے میں آپ پریشان ہونے لگے, پہلے تو عورتوں سے پریشان ہوئے تو قید خانہ اچھا لگا, اور جب قید خانے میں پریشان ہوئے تو جبرائیل کو خدا نے بھیجا کہ جاؤ بتا کے آؤ کہ 313 دفعہ پڑھ لو یا رب محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. پہلا جملہ کیا ہے, یا رب محمد و آل محمد, اے محمد اور آل محمد کے رب. اور خدا نصیب کرے مجھے اور آپ کو جائیں کربلائے مولا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. اور جب آپ حرم میں پہنچیں گے تو پھر آپ امام سے جو کلام کریں گے اس میں خاص جملہ کیا ہے, یا ابا عبداللہ انک تشہد مقامی یا ترون مقامی تسمع کلامی. اے ابا عبداللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انک تسمع کلامی, آپ میری آواز سن رہے ہیں, میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے. میں کہاں اور آپ کہاں, ایک ہی بات ہے, جو آپ کا رب ہے وہی میرا رب ہے, جو آپ کا رب ہے وہی میرا رب ہے. اللہ اکبر. تو من ربوں کا من نبیوں کا یہ بات چلی کیوں تھی کہ سرکار نے اپنے مقصد بعثت میں جملے استعمال کیے کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاق کے مکارم کو مکمل کر دوں. یعنی کیا مطلب, پیغمبر آئے تھے انسان کو پستیوں سے نکال کر اتنا بلند کریں کہ 1,24,000 انبیاء نے جو ابھی تک مکارم اخلاق پہنچائے تھے اس میں جو کمی تھی اسے محمد پورا کریں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی امت سارے انبیاء کی امتوں میں افضل، تو پیغمبر کے ساتھی سارے انبیاء کے ساتھیوں میں اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب آئیے مکارم الاخلاق، مکارم کہتے ہیں صفت کریم کو، کہتے ہیں مکارم اخلاق کی سیڑھیوں کو، تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اور خود سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے اخلاق دیے اور میں نے علی کو اپنے اخلاق دیے۔ تو خدا کے شاگرد کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے شاگرد کو مرتضیٰ کہتے ہیں، اور مرتضیٰ کے شاگرد کو جبرائیل امین کہتے ہیں۔ عجیب مسلمان ہیں، شاگرد کو استاد بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت مقدس میں یہ بات یہاں تک آئی کیوں تھی کہ سرکار سید الشہداء کا مقصد ہدف کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول کے اس جملے کا ترجمہ میں نے اپنے طور پر تو کیا لیکن مکمل نہیں کر سکتا۔ اس کا اصل ترجمہ وہی ہے جو فرزند رسول خدا نے کیا، یعنی کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس میں گرامی ارشاد فرماتے ہیں مولا، جب پوچھا گیا مولا یہ مکارم الاخلاق کیا ہے؟ کیا مسکرانا اخلاق ہے؟ کیا ہاتھ ملانا اخلاق ہے؟ کیا گلے ملنا اخلاق ہے؟ کیا ایک دوسرے کو پانی پلانا اخلاق ہے؟ کیا راستہ دینا اخلاق ہے؟ کیا دروازے کے باہر کسی کے گاڑی پارک نہ کرنا اخلاق ہے؟ کیا اخلاق ہے؟ کیا نظافت اخلاق ہے؟ کیا طہارت اخلاق ہے؟ کیا نماز اخلاق ہے اخلاق کیا مکارم اخلاق میں؟ پھر امام فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں صرف۔ کتنی ہیں؟ 3۔ اب 3 کو تو لکھنی ضرورت نہیں پڑے گی نا، یہ تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اگر میں 30 کہتا تو آپ کہتے مولوی صاحب رکیے ہم اسے کہیں نوٹ کر لیں۔ گھر میں اگر گھر والوں نے آپ سے کہا ہو سامان لانا ہے اور سامان میں 30 چیزیں بتائی ہوں، آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر لکھوائے بغیر لے آئے تو مصیبت، اور لکھوا کے کچھ لانا بھول گئے تو مصیبت۔ اللہ اکبر۔ اور اگر 3 چیزیں منگائی ہوں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ 3 رکعت نماز میں تو خدا نے بھی بھولنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ کیا 2 رکعت نماز فجر کی، 3 رکعت نماز مغرب کی، ظہر عصر عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر انسان کے رکعات کی تعداد میں شک کر دے تو نماز باطل ہے۔ تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز ہے، مولا بتلائیے کہ پہلی چیز ہے کہ جو تم کو محروم کرے اسے عطا کر دو۔ پیغمبر کیوں آئے تھے؟ میرا مولا کربلا میں کیوں آیا تھا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جو تم سے تعلقات توڑ لے اس سے تعلقات جوڑ لو۔ تیسرا مسئلہ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں مکارم الاخلاق میں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے مسائل ہیں۔ لیکن اگر من حیث امت مسلمہ دیکھیں تو موضوع الگ ہے۔ تو مکارم الاخلاق کے شخصی ذمہ داری، اور پھر من حیث امت ایک بڑی ذمہ داری۔ امام محمد باقر علیہ السلام
بلکہ پانچویں امام کے جملے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پانچویں امام کے جد کا جملہ پڑھ دیتا ہوں. بس یہ سمجھیے پانچویں امام وہ ہیں جن پر محمد کا سلام آیا ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ کتابہ. جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے، جو شخص نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ خدا کا خلیفہ ہے زمین کے اندر، وہ رسول کا خلیفہ ہے، وہ کتاب خدا کا خلیفہ ہے. اللہ کے رسول کا فرمان. اب آئیے دو آیتوں سے کل کا مفہوم لیتے ہوئے وہاں پر آ گئے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. واپس آتے ہیں اسی خطبے میں جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گئے تھے. خطبہ تھا خطبہ منی، اور خطیب کون؟ حسین ابن علی. سامعین کون؟ اصحاب، تابعین، علماء، بنو ہاشم اور سرداران قوم اور رؤسائے قبائل. 700 یا 1000 کا مجمع. اور امام علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک لوگوں سے گواہیاں لی ہیں. کل آپ کی خدمت میں پڑھا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جب اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنانے کا فیصلہ کیا تو میرے بابا کو اپنا بھائی بنایا. کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارا بھائی یا علی اور تم میرے بھائی، مگر ایک اضافے کے ساتھ، فی الدنیا والآخرہ. اب اگر کوئی علی علیہ السلام کے لیے اتنا جملہ بھی یاد کر لیتا، باقی سب صحابی ہیں اور علی بھائی ہیں. کیا کہہ دیں؟ صحابی کا مقام صحابیت کے اعتبار سے ہے اور علی کا مقام اخوت محمد مصطفیٰ کے اعتبار سے. اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بناتے ہوئے بھی بڑا کام کیا تھا. سلمان ابو ذر کے بھائی بنے، کیا کہنا. مقداد عمار کے بھائی بنے. آپ مزاج دیکھتے گئے، بھائی بناتے گئے. جو جیسا تھا اسے ویسے کا بھائی بنا دیا. پتہ نہیں یہ محاورہ وہیں سے آیا تھا نکل کر یا بعد میں پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی چور ہو تو اس کا بھائی کون ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بچوں کو بتا دیتا ہوں وہ ترجمہ گرا کٹ. کیا مطلب؟ کیا جیب کاٹنے والا چور آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں؟ تو جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے کا بھائی ہوتا ہے. اگر یہ بات کل سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج سمجھ لیجئے، جو جس کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کا بھائی ہے. ہم کل بھی حسین کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی حسین کے ساتھ کھڑے. اس لیے کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. اللہ اکبر. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے جب بھائی بھائی بنایا تو سب کو بھائی بنایا مگر دنیا کی حد تک. اور ایک جملہ بہرحال آپ سب بھائی بھائی ہیں ماشاءاللہ، صیغہ پڑھیں یا نہ پڑھیں بھائی بھائی ہیں. اور صیغہ کس دن پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے صیغہ تجارت کب پڑھیں گے؟ جب مال خرید رہے ہو اور وہ مال بیچ رہا ہو. صیغہ نکاح کب ہوگا؟ جب کوئی خاتون اپنے نفس کو ہبہ کر رہی ہو، آپ قبول کر رہے ہو. لیکن صیغہ اخوت کب ہوگا؟ کہ صرف اور صرف ایک دن ہے پورے سال میں، نہ عید کے دن، نہ بقرہ عید کے دن، نہ ربیع الاول کی 17 کو، نہ رجب کی 13 کو، نہ شعبان کی 3 کو. اگر ہوگا صیغہ اخوت تو 18 ذی الحج کو ہوگا. یعنی جس دن
ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس دن تو نعمت تمام ہوئی ہے، اور اخوت سے بڑی نعمت اور کون سی ہوگی؟ تو علی کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور مجھے یاد ہے یہ غدیر کے اعمال مکۃ المکرمہ میں کرانے کا اتفاق ہوا، حرم کے اندر۔ ایک زمانہ تھا جب کئی کونے میں بیٹھ کے اعمال ہو جاتے تھے، یہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ جب ہم نے اعلان کیا کہ اعمال کا یہ حصہ ایسا ہے کہ آپ لوگ پہلے مومنات میں اور مومنین میں اپنے اپنے لیے بھائی کا انتخاب کر لیں کہاں ساتھ بیٹھنا، تاکہ وہ ہاتھ پکڑ کے صیغہ پڑھا جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاتھ پکڑ کے بھائی کا بھائی، بہن کا بہن صیغہ پڑھیں گے۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس آگے بیٹھ گئے، سلوات پڑھے محمد والے۔ تو میں نے حاجیوں کے مزاج کو دیکھ کے سمجھا کہ اگر حاجی مجھے اپنا بھائی بنانا چاہتے ہیں تو صحابی پیغمبر کو اپنا بھائی۔ میں نے مومنین کے مزاج کو دیکھ کے سمجھا کہ جناب یہ میرے پاس کیوں بیٹھ گئے؟ آ کے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بعض مومن، سب نہیں، بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو ہم تو آپ کے بھائی بنیں گے۔ میں نے کہا میں صیغہ پڑھوں گا نہیں ابھی۔ اب جب صیغہ پڑھانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلوائے تو صیغے میں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے اپنا بھائی بناتا ہوں، آپ نے ان سے کہا، اور آپ نے اگلا جملہ کہا کہ میں آپ پر سے بھائی ہونے کے جتنے رائٹس ہیں، جتنے حقوق ہیں، وہ سب آف کرتا سوائے تین رائٹس کے، تین حقوق۔ وہ کون کون سے؟ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو قبلہ آپ کی دکان آدھی آپ کی آدھی ان کی، آپ کا مکان آدھا آپ کا آدھا ان کا، بھائی بھائی تھے۔ تو کتنا احسان کیا، اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ جملہ بتایا تو جو صاحبان ثروت تھے مطمئن ہو گئے، اچھا مولوی صاحب کچھ دینا تو نہیں پڑے، اصل بات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی بھائی بنایا ہے تو رائٹس بھی تو ہے نا، تین رائٹ کے علاوہ باقی سب آف کر دیے۔ تین رائٹ کون سے ہیں؟ کہ ماں خلا، سوائے کس کے؟ الشفاعہ والدعاء والزیارہ، تین رائٹس باقی رہیں گے آپ کے ان کے اوپر۔ کون کون سے؟ کہ ایک شفاعت، ایک زیارت، ایک دعا میں نام کا لیا جانا۔ میں اس کو ترتیب پلٹ دیتا ہوں کہ بھائی اب آپ میرے بھائی بن گئے، اب آپ پر لازم اور واجب ہو گیا کہ جب بھی دعا مانگیں گے مجھے دعا میں شامل کریں۔ اب یہ مستحب نہیں ہوا، واجب ہو گیا۔ یہ رائٹ آپ نے بھائی بننے کے بعد ایکسیپٹ کیے ہیں، آپ نے قبول تو کہا ہے، اب آپ کو دعا میں ان کا نام لینا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ جب بھی کبھی موقع ملے تو آپ ان سے ملاقات کرنے پہنچیں گے، زیارت۔ یہ دونوں آسان ہے، قبلہ دعا بھی آسان ہے، زیارت بھی آسان۔ نمبر تین بڑا مشکل ہے، اور یہ وضاحتیں موجود۔ آپ کہیں گے ان سے کہ آپ میرے بغیر جنت میں جاؤ گے نہیں، اگر خدا آپ کو جنت میں بھیجے تو رک جاؤ گے، جب تک نہیں آئیں گے تب تک میں جاؤں گا نہیں۔ سوچئے، جب آپ نے قبول تو کہا تو اب یہ صیغہ پکا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو سب کا بھائی بنایا۔ بڑی بڑی خواہشیں تھیں کہ محمد ہمیں اپنا بھائی بنا لیں، ہمیں اپنا بھائی بنا لیں۔ ایک طرف خواہش تھی، پوری نہ ہوئی، تو اب آئے علی کو دیکھا، اچھا تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا،
یعنی اپنی کسک ایک طرف تھی، علی کے بارے میں پریشانی ایک طرف تھی، آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب آپ کو کسی کے قابل سمجھا نہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں مولا پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ آپ فرماتے ہیں یا علی میں نے سب میں دیکھا میں نے جب ابو ذر کو تو سلمان کے قریب پایا، جب میں نے دیکھا عمار کو تو مقداد کے قریب پایا، میں کیا کروں، مجھے کسی میں آپ کے قربت کا کوئی عنوان لکھا ہی نہ دیا، تو میں آپ کو کیسے کسی کا بھائی بناتا۔ یہ تو ان کے لیے تھا کہ جن کو پیغمبر سنانا چاہتے تھے۔ فرمایا یا علی انت اخی وہ انا اخوک، تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں، اور صرف یہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا، ختم یہ مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ مگر ابو طالب کے 4 بیٹے، 4 نہیں 5، 4 نہیں 5، اس لیے کہ بھائی سلمان پڑھے محمد والے یار فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور مولا کائنات اپنی ماں کے غم میں روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ آپ نے مولا کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا ماں یبکی کا یا علی، کس بات پہ بکا کرتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ماتا امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ بل ماتا امی، بلکہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، تو علی کی ماں کو محمد اپنی ماں کہیں، تو کیوں نہ پھر علی کے باپ کو پیغمبر اپنا بابا کہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہ پیغمبر اس کی آغوش میں پروان چڑھے۔ ایک جملہ اور سن لیں، جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیں، اور جملہ یہ کہ بہرحال بڑی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں کہ کیسے پہچانا جائے، کیا معیار بنایا جائے۔ کب مولا کی طاقت میں بس یہ لکھا لوگوں نے، جناب اتنے بہادر تھے کہ جو دروازہ 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے۔ خیبر کے ایک قلعے کی بات ہو رہی ہے، قلعہ قموس کی، اس کے دروازے کو امام نے 2 انگلیوں سے اٹھا لیا۔ یہ علی کی طاقت ہے، 2 انگلیوں سے در خیبر اٹھا لیا۔ تو علی وہ جو خیبر کو انگلیوں سے اٹھائے، محمد وہ جو علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے، اور ابو طالب وہ جو محمد کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے۔ طاقت کا اندازہ کرتے جائیے اور بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اگلا جملہ سرکار سید الشہداء کا فرماتے ہیں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تصدیق کرو گے میری، کہ جب میرے جد نے ہجرت کی اور مکے سے مدینے پہنچے تو زمین خریدی مسجد کے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی، خطبہ منہ، اور زمین جب خریدی اپنے گھر کے لیے تو بنائے 10 کمرے، 9 اپنی ازواج کے لیے اور 1 میرے بابا علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور امام کے الفاظ یہ کہ میرے بابا کا حجرہ بنایا بیچ میں، ازواج کے حجروں کے بیچ میں میرے بابا کا حجرہ تھا۔ تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب سارے حجروں کے دروازے کھلتے تھے جانب مسجد، تو میرے جد نے سارے دروازوں کو جو جانب مسجد کھلتے تھے انہیں بند کروا دیا سوائے ایک دروازے کے۔ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں بات سمجھاتے ہوئے۔ اچھا، یہ
مجبوری تھی، اس لیے کہ اتنی غربت تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بنانے کے پیسے نہیں تھے، تو مسجد نبوی کی دیواریں اصلاً دوسرے حجروں کی دیواریں تھیں. مطلب ایک حجرہ یہ بنا ہوا ہے، ایک یہ بنا ہوا ہے، تو اس کی دیوار اور اس کی دیوار، بیچ میں کھجور کے سوکھے تنے کو رکھا ان دونوں دیواروں پر، اور کھجور کے سوکھے پتے لگا دیے. بیچ کا علاقہ کیا ہو گیا؟ مسجد. ادھر حجرہ ادھر حجرہ، بیچ میں کیا ہے؟ خدا کے گھر کی بات ہو رہی ہے. تو اب جب حجرے بنے ہوئے تھے تو ان کے دروازے بھی تھے. آپ یہاں سے نکلے یوں چلے گئے، یہاں سے نکلے یوں چلے گئے. تو جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، ورنہ یہ ایریا تھا آمد و رفت کا، آمد و رفت. اللہ کے رسول نے آمد و رفت بند کر دی سب کی. ایک سب کی بند کر دیتے، کیا کہنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کی بند کر دیتے تو شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا. آپ نے سب کے بند نہیں کیے اور نہ سب کے کھلے رکھے، سب کے بند کر کے ایک کو کھول کے رکھا. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب حضرت عمر ابن خطاب نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں التماس کی تھی کہ مجھے صرف اتنا سا ایک سوراخ رکھنے کی اجازت دے دیں. یہ الفاظ باقاعدہ خطبے کے اندر کہ جتنا آنکھ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، قوتا قدر عینے، اتنی مقدار میں سوراخ رکھوں باقی کہ جتنی آنکھ کی مقدار ہوتی ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے. اور جب کبھی آپ دروازوں پہ سیکیورٹی کے لیے کہ باہر کون آیا صلوات پڑھے محمد والے محمد لگاتے، ایک قوت قدر عینے اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا ضعیف العمر ہیں. لوگوں نے ان سے کہا آپ جا کے بات کریں نا، آپ چچا ہیں. اب چچا ہوتے ہی چچا آ گئے بات کرنے کے لیے. بزرگ بھی ہیں، چچا بھی ہیں. اب اتنا لمبا گھوم کے جائیں گے دودھ لینے ادھر، 20 سے نکل جاتے تھے پہلے. کچھ تو خیال کریں، بزرگ ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کا احترام کیا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہا، بس یہ ارشاد فرمایا نہ میں نے کسی کا در کھولا، کیا کہنے، نہ میں نے کسی کا در بند کیا. کھولا بھی خدا نے ہے اور بند بھی خدا نے کیا. کیا کہنے. بھائی اب جس کو اگر اعتراض ہو تو خدا تک جائے، یہ کام مصطفیٰ کا نہیں ہے. اللہ، یہ سرکار سید الشہداء منا کے خطبے میں بیان کر رہے ہیں کہ کیا فضائل ہیں آل محمد کی. لیکن اس سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی معاشرہ اجتماعی جمہوریت کا شکار تھا. اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فقدان، ایسا فقدان تھا کہ کوئی اچھائی کی بات کرنے کو تیار نہ تھا. عجیب بات ہے، آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اس کو سمجھانے کے لیے پسر سعد نے صفوان بن علقمہ کو بھیجا ہے. اب یہ بات تھوڑی سی کھول کے بیان کر دوں وقت مختصر میں. حضرت حر ابن یزید ابن ناجیہ الریاحی، آپ پر لاکھوں سلام ہوں اور کروڑوں درود ہو. اس سے امام زمان زیارت ناحیہ میں سلام کرے. اس سے حسین اس کے سرحانے بیٹھ کر یاد کرے.
کیا اس کا مقام تھا؟ حضرت حر ابن یزید الریحائی کے میدان شجاعت میں جو کارنامے، عجیب کارنامے، 1000 سپاہیوں کے مقابلے پر اکیلا حر کافی تھا، اور حر کے میدان میں آنے کے خوف کی بنا پر پسر سعد نے صفوان بن حنظلہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ حر کو، اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو صفوان بڑا بہادر تھا لشکر یزید کا، حر کے پاس دوستی پرانی تھی، حر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حر تجھے کیا ہو گیا، کیا کرتا ہے یہ، کہاں چلا گیا ہے، واپس آ جا۔ حر نے کہا تم جانتے حسین کون ہے؟ حسین رسول کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، جن کا گہوارہ جھلانے جبرائیل آتے تھے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین۔ تو صفوان کہتا ہے ہم تو سپاہی لوگ ہیں، میں سب جانتا ہوں کہ حسین کون ہے، ہمارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے۔ بہت غور کیجیے گا، اجتماعی برائی، معروف منکر، منکر معروف بن رہا ہے۔ صفوان بن حنظلہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ حسین کون ہے، لیکن ہم لوگ تو سپاہی لوگ ہیں نا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہمیں تو بھائی اپنی تنخواہ چاہیے۔ بہت غور کیجیے گا، بڑا سخت جملہ ہے، ہمیں اپنی تنخواہ سے کام ہے، پیسے ملتے رہے، باقی کون صاحب فضیلت ہے اور کون صاحب فضیلت نہیں ہے، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پسر سعد نے کہا تھا اگر حر مان جائے تو واپس لے آنا، ورنہ بات کرنے کے بہانے حر کو جان سے مار دے گا۔ حر اتنا آسان شکار نہیں تھے۔ حر کی تاریخ کبھی اگر رجس کے اعتبار سے پڑھی جائے، بہت مضبوط لڑنے والوں میں شامل تھے، ایسا مضبوط لڑنے والوں میں شامل تھے کہ حر کا گھوڑا ظالموں نے زخمی کر دیا، حر پیدل ہو گئے، مولا حسین نے ایک نیا گھوڑا حر کو بھجوایا میدان کے اندر۔ یہ حر کی شجاعت کے مسائل تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی صفوان بن حنظلہ نے چاہا کہ اب حر پہ حملہ کرے، حر کی تلوار کی کاٹ، حر کے نیزے کا اثر ایسے اچھالتا تھا دشمنوں کو کہ جب چھوڑتا تھا واپس تو گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے صاحب مقاتل نے کہ حر کا بیٹا علی ابن حر، وہ بھی بڑا بہادر تھا، 50 کہیں 70 کہیں 200 افراد لکھے جو حر کے جوان بیٹے نے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کی۔ لیکن عزیزو، بس دل چاہتا ہے کہ حر کا جوان بھی قربان ہو گیا اور حر بھی قربان ہو گیا۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے حر کا جوان قربان ہوا اور جیسے ہی زخموں سے چور ہو کے، کیونکہ حر کا جوان بہت آگے بڑھ گیا، لشکر کے بیچ میں چلا گیا اور کتنا پیاسا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک طرف سارا لشکر ہے، ایک طرف اکیلا علی ابن حر ہے، لڑتے لڑتے مارتے مارتے تھک گیا۔ قبلہ آج کی جنگ آسان ہے کہ آپ نے اس طرح فائرنگ دیکھی اور بندے اپنی جان سے چلے گئے، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، یہ ٹریگر دبانے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، مگر تلوار اور نیزے محنت ہوتی تھی کہ آپ اس کے جسم میں داخل کرتے تھے پھر نکالتے تھے۔ 50 70 200 افراد، کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا تھک چکا تھا کہ لڑتے لڑتے لشکر کے درمیان میں چلا گیا۔ ایسے میں
دشمن پکارے کہ اب گھیر لو، ڈرو مت گھیر لو، ایک ایک کر کے مت جاؤ، ٹوٹ پڑو مل کے۔ اور کے جوان پہ اتنے حملے ہوئے کہ زخموں سے چور ہو کے گرنے لگا، تو مولا کو آواز دی، مولا مہمان کا آخری سلام لے لیا۔ امام کو سلام کیا، اپنے بابا کو پکارا، یا ابتا ادرکنی، بابا جلدی میری مدد کو آ کہ یہ سر کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوڑتا ہوا چلا اپنے جوان کی طرف، مگر جب اپنے جوان کے قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا۔ ارے ہر سے پہلے ارے مولا ہر کے جوان کے سرہانے پہنچے ہوئے تھے، اپنی ابا کو اتار کے ہر کے جوان کے زخموں پہ ڈال چکے تھے، اور قریب آ کے کہتا ہے، مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، پھر زحمت کیوں فرمائی ہے؟ امام فرماتے ہو کیسی باتیں کرتا ہے، ارے کیا میں تجھے جوان بیٹے کی لاش میں اکیلا آنے دیتا، اور تو میرا مہمان تھا، کیسے برداشت کر لیتا؟ میں کہوں ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا ہر آپ کا مہمان تھا، آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے۔ ارے کاش کوئی میدان کربلا میں اکبر کے سرہانے حسین سے پہلے آ گیا ہوتا کہ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ ارے کوئی آ جاتا اکبر کے زخم جگر پر ابا ڈال لیتا کہ بوڑھے باپ کے نگاہوں کے سامنے جوان کا سیدھا ہوا سینہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزادہ علی اکبر کا واسطہ، پروردگار ہر کے جوان کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار علی ابن ہر کا جوان اپنے باپ کے سامنے مولا پہ قربان ہو گیا، خدا کرے ہم بھی اپنے مولا کی خدمت میں اپنی جانیں بھی پیش کریں، اور اپنے جوانوں کو بھی امام کے قدموں پر نثار کر دے۔ خدایا اولاد مانگنا اپنے مقام پر ہے، مگر اولاد قربان کرنے والوں امام زمانہ علیہ السلام کے قدموں پر ہم سب کو اپنی قربانیاں پیش کرنے والوں میں شامل فرما۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا وقت قبولیت دعا ہے، پروردگار حضرت ہر کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ وہی حضرت ہر کا روزہ جہاں سید سجاد خود چل کے آئے تھے، قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کے ساتھ ہر کو اپنے ہاتھوں سے امام سید سجاد یہ کہہ کے دفن کرتے تھے کہ تمہاری توبہ بڑی قبول ہوئی ہے، تم نے اپنی جان میرے بابا پہ قربان کر دی۔ خدایا ہمیں بھی ناصران امام میں شمولیت کا موقع عطا